نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت اچھی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ ان آیات کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، جہاں پہ میت کے وصیت کا بیان ہے جب کسی کے پر موت آ جائے اور وہ باہر ہے اور اس آیت کی شان نزول بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ایک شخص حدیل نامی جو مسلمان تھا وہ باہر سفر پہ تھا تجارت کی غرض سے، اور وہاں پہ وہ بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ تو جو دو رفیق تھے اس کے نصرانی، انہوں نے وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا، لیکن اس نے ایک وصیت نامہ لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دیا جو کہ ان کو نہیں بتایا تھا۔ پھر ان نصرانیوں نے کیا کیا کہ ایک چاندی کا جو پیالہ تھا اس میں سے گم کر دیا اور بیچ دیا، لیکن جب ورثاء نے فہرست اسباب کھولی اور پڑھی تو ایک پیالہ گم پایا، اور یہ سارا مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لایا گیا اور یہ آیات پھر نازل ہوئیں۔ تو اگر آپ تفصیلات یا زیادہ تفسیر سننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے والے لیکچر کو سماعت فرمائیں، باقی یہاں پر جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہی کافی ہے، باقی اس کی مزید تفسیر کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پہلے تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان ساری آیات کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔